بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو تمہاری دانست میں ایڈز کی مریضہ ہوں، وہ پہلی بار میرے اوپر گرائی۔ میں نے یہ نہیں کہا، یہ میرے ذہن کی ایک گرہ ہے۔ عورت اور ایڈز، تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اسی طرح میں بھی مرد اور ایڈز کے بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ اپنا نرم اور مہربان روپ بول کر وہ روایتی عورت کی طرح تلخ کلامی پر اتر آئی۔ بالکل سوچ سکتی تھی، غنیمت ہے کہ تم اس مرض سے محفوظ ہو۔ اگر تم نفسیاتی مریض ہو تو تم پر وقت برباد کرنا بے سود ہے۔ تم اپنے حصے کی عیاشی کر چکے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں آرام کروں گی۔ شام کی چائے پی کر تم رخصت ہو جانا۔ اتنی بیزار ہو گئی ہو تو میں اسی وقت واپس لوٹ جاتا ہوں، میں نے پیشکش کی۔ نہیں، میری توقع کے مطابق اس نے سختی سے کہا، میں باہر سے تمہارا دروازہ بلٹ کر دوں گی۔ اس وقت تم نشے میں ہو، سو کر اٹھو گے تو نشہ اتر جائے گا، اس وقت چلے جانا۔ میری نگرانی سے گلو خلاصی کی کوئی راہ نہ پا کر وہ مجھے کمرے میں قید کرنے پر تل گئی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا، مگر میں اسی وقت جاؤں گا۔ تمہارا لب و لہجہ سرد اور سخت ہوتا جا رہا ہے، میرے لیے کسی عورت کا یہ رویہ برداشت کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے پہلا قدم ہی اٹھایا تھا کہ گیتا نے یکلخت اپنے بلاؤز سے چھوٹے بور کا ایک سیاہ پستول نکال کر مجھ پر تان لیا۔ تم نے ایک قدم بڑھایا تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گی، اس نے درستگی سے کہا۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھوں میں موت کی سرد مہری سی اتر آئی تھی۔ جب وہ میری جامہ تلاشی لے رہی تھی تو میں نے بھی جستا مقامات پر اسے ٹٹولا تھا۔ اس وقت وہ غیر مسلح تھی، پتہ نہیں اس نے میری بے خبری میں اب اور کہاں سے وہ ریوالور نکال کر اپنے بلاؤز میں اڑس لیا تھا، جو اس وقت میرے لیے مسئلہ بن گیا تھا۔ تم اسٹیٹ کے ایک ذمہ دار افسر سے تصادم مول لے رہی ہو، تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری اس جسارت کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے تمہارے اس دعوے پر شبہ ہے، جب تک تم اپنی شناخت نہیں کراتے یہاں سے نہیں جا سکو گے۔ اوہ، تو اب تم مجھے حفظ بے جا میں رکھو گی؟ میں نے تمسکرانہ لہجے میں کہا۔ یہ آج تک نہیں ہوا کہ ہمارا کوئی آدمی ہماری بے خبری میں یہاں آیا ہو۔ اگر تم جھوٹے ہو تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تم ایک لمحے کے لیے بھی میری مرضی کے خلاف مجھے یہاں نہیں روک سکتی، میں نے دھمکی دی۔ قدم ہلاتے ہی تم کوئی کاری زخم کھاؤ گے، کوشش کر کے دیکھ لو، میں ابھی شور مچا کر تمہارے سارے پڑوسیوں کو یہاں جمع کر لوں گا۔ یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لو، سب جانتے ہیں کہ میں یہاں اکیلی رہتی ہوں۔ مجرمانہ حملے کے ارادے سے گھر میں گھس کر کسی عورت سے دست رازی یہاں ایک سنگین جرم ہے۔ اپنی مدافعت میں تمہیں ہلاک بھی کر دوں تو قانون مجھے معاف کر دے گا۔ میں خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ اس نے میرے ساتھ محاذ آرائی شروع کرنے سے پہلے ان تمام نکات پر اچھی طرح غور کر لیا تھا۔ اپنی دانست میں وہ مجھے چوہے دان میں پھانس چکی تھی، اور کھڑکیوں کا رخ بھی نہ کرنا۔ میں نے اسے معاملے میں انگریزی کی روایت سے انحراف کر کے شیشوں کا حسن تباہ کیا ہے اور ہر کھڑکی پر مضبوط آہنی گرل لگوائی ہے۔ اب اپنا ہوٹل کا پتہ بتاؤ تاکہ ہمارا کوئی آدمی وہاں جا کر سامان کی تلاشی کے ذریعے تمہارے بیان کی تصدیق کر سکے۔ اپنے کسی بڑے کو بلاؤ، میں تم سے بات نہیں کروں گا، میں نے برہمی سے کہا۔ تم مجھے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت گھیر کر یہاں لائی ہو، میں بلیک میل ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میری بات پوری ہوتے ہی وہ جواب دینے کی بجائے پھرتی سے باہر نکل گئی، اور اس نے فوراً ہی پٹ بند کر کے باہر سے بلٹ کر دیا۔ پھر زینے پر اس کے قدموں کی آواز دور ہوتی چلی گئی۔ کھیل میں بات بگڑ کر اس مرحلے پر پہنچ گئی تھی جہاں تک میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا۔ اس وقت میرے خلاف سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ میں گیتا کے گھر بلکہ ذاتی خواب کا موجود تھا۔ میری کمزوری اسے میرے خلاف ہر ممکنہ حفاظتی کارروائی کا اختیار دیتی تھی۔ میں نے غیر ارادی طور پر اپنے موزے میں پھنسا ہوا قاتل نکال لیا اور اس کی بلیڈ سے زیادہ باریک داروں پر انگلی پھیر کر آنے والے خطرات کے بارے میں سوچنے لگا۔ جو ہی میری نگاہ فون پر پڑی میں اس کی طرف لپکا۔ اس آڑے وقت میں میرے پاس اپنے ہوٹل کے مینیجر یا سلیم اکبر خان کے ہوٹل کے فون نمبر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا، وہ بے جان پڑا ہوا تھا۔ گیتا صحیح معنوں میں ایک پیشہ ور سیکرٹ ایجنٹ تھی اور پوری ذہانت کے ساتھ برق رفتار فیصلے کر سکتی تھی۔ اس کے لیے فون اٹھا لے جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس نے باہر سے شاید تار ہی الگ کر دیے تھے۔ میرے خلاف قدم اٹھاتے اس نے میری راہیں مسدود کرنے کا ہر ممکن طریقہ استعمال کر ڈالا تھا، اور میں
میں اس کے کمرے میں کھلے ہوئے ہاتھ پیروں کے باوجود بالکل بے دست و پا ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے ویرا کا خیال آیا، پتہ نہیں وہ ہائیڈ پارک سے وہاں تک پہنچ بھی سکی تھی یا راستے میں ہی کہیں بچھڑ گئی تھی۔ میں نے لپک کر کھڑکی کا ایک پردہ ہٹایا، پھر دونوں پردوں سے حد نگاہ سڑک کا جائزہ لے ڈالا، مگر وہاں ویرا یا کسی ٹیکسی کا وجود نہیں تھا۔ میں دوسرا پردہ گرا ہی رہا تھا کہ مجھے ویرا محلے کے لبے سڑک اسٹور سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں اخبار دبا ہوا تھا اور نظریں گیتا کے مکان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت ویرا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے دیکھ کر مجھے تقویت کا احساس ہوا۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے اسے ہائیڈ پارک میں سفید فارم کے پیچھے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ساؤتھ آل تک وہ گیتا کے نہیں بلکہ اس کے ساتھی کے تعاقب میں پہنچی تھی، اور اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ اس وقت مجھے گیتا کے ساتھ ہی اس سفید فارم کے خطرے سے بھی نبٹنا تھا۔ بہرحال یہی کافی تھا کہ آنے والے لمحوں میں میرے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو اس کی خبر پاکستان پہنچانے کے لیے ویرا باہر موجود تھی۔ ان حالات میں اعصابی بے چینی کا پیدا ہونا فطری امر تھا۔ میں سگریٹ سلگا کر مسہری پر بیٹھ گیا اور مکان میں ابھرنے والی آوازوں کو سننے کی کوشش کرنے لگا۔ مکان کے فرشی قالینوں کے نیچے موجود چوبی فرش کی وجہ سے مجھے نیچے سے نقل و حرکت کی دمک سنائی دے رہی تھی۔ وہ یقینی طور پر دو افراد کے قدموں کی آوازیں تھیں۔ شاید گیتا نے مجھ سے نجات حاصل کرتے ہی اپنے سفید بام مددگار کو اندر بلا لیا تھا۔ وہ آوازیں کافی دیر تک گھٹتی بڑھتی رہیں۔ ان کا مطلب تھا کہ وہ گھر ہی میں موجود تھے۔ میں نے پنجوں کے بل کئی مرتبہ کھڑکی تک جا کر باہر کا جائزہ لیا، مگر ویرا دوبارہ نظر نہیں آ سکی۔ پتہ نہیں وہ کہاں اور کس چکر میں مصروف ہو گئی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد سیڑھیوں پر قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑ دی اور بدری ناتھ سے لیا ہوا خنجر سنبھال کر دیوار سے اس طرح چپک کر کھڑا ہو گیا کہ دروازہ کھلنے پر میرے حریف فوری طور پر مجھے نہ دیکھ سکیں۔ چاپ کی آواز بتا رہی تھی کہ آنے والوں کی تعداد 2 تھی۔ واضح ہوتے ہوتے وہ آوازیں میرے قید خانے کے دروازے پر آ کر رک گئیں۔ ہے تم دیوار کا ساتھ ہینڈز اپ کر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، گڑبڑا کیا تو گولی ماروں گا۔ میرا نام پرفیکٹ کلر ہے اور میرا ریوالور بالکل سائلنٹ ہے۔ باہر ایک بگڑی ہوئی کرخت مردانہ آواز گونجی۔ وہ بگڑا ہوا لب و لہجہ ضرور تھا، مگر مخصوص الفاظ کی ادائیگی اتنی موزوں تھی کہ میں اسے انگریز سمجھنے پر آمادہ نہ ہو سکا۔ اپنی اردو کے اعتبار سے وہ مخلوط نسل کا کوئی اینگلو انڈین ہو سکتا تھا جس کی پرورش لندن ہی میں ہوئی ہو۔ اس کے لہجے سے اس کے مزاج کی سختی جھلک رہی تھی۔ اس بار وہ سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے بھی لیس ہو چکے تھے۔ میں نے فوری مزاحمت کا ارادہ ترک کر کے انہیں باتوں میں الجھانے اور مناسب موقع کا انتظار کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میں تمہاری ہدایت پر عمل کر رہا ہوں کیونکہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں نے اونچی آواز میں پیغام کا جواب دیا اور بستر کے برابر میں ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے کا بلٹ سرکا کر انہوں نے احتیاط سے دروازہ کھول کر ہنجوری میں سے اندر کا جائزہ لیا اور مجھے مطلوبہ حالت میں دیکھ کر پورا پٹ کھول دیا۔ گچھے دار بڑے بڑے سنہری بالوں والا سفید فام لڑکا گیتا کے پیچھے تھا۔ گیتا اپنے چھوٹے ریوالور سمیت کمرے کے وسط میں آ گئی۔ لڑکا دروازے میں ہی رک گیا۔ تم اس کا باڈی سرچ لو اور پاکٹس خالی کرو، لڑکے نے مجھے گھورتے ہوئے گیتا کو ہدایت کی۔ ٹھہرو، مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ اگر میرے بارے میں تمہارے ارادے اتنے ہی خطرناک ہیں کہ نوبت آتشی ہتھیاروں تک آ گئی ہے تو میں تمہارے سوالات کے جواب دینے کو تیار ہوں۔ میری اس پیشکش کا سبب یہ تھا کہ ماسٹر رابرٹ ہوٹل کا کارڈ میری جیب سے برآمد ہو کر بانڈا پھوڑ سکتا تھا۔ اس کوشش میں شاید گیتا کا ہاتھ میرے موزے میں اڑسے ہوئے خنجر تک بھی پہنچ جاتا اور میں اپنے اکلوتے ہتھیار سے بھی محروم ہو جاتا۔ اس سے بہتر تھا کہ میں خود ہی انہیں ہوٹل کا نام بتا کر مطمئن کر دیتا۔ مجھے یہ اطمینان بھی تھا کہ میری راہیں مسدود کرنے کے چکر میں گیتا فون کاٹ چکی تھی۔ میں جو کچھ بھی بتاتا وہ ان دونوں تک ہی محدود رہتا۔ وہ فوری طور پر وہ اطلاعات کسی اور کو نہیں پہنچا سکتے تھے۔ گیتا نے استفسار طلب نگاہوں سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں دبے ہوئے محیب ریوالور کی سائلنسر چڑی ہوئی نال کو جنبش دے کر بولا، ٹھیک ہے، تم لندن میں کدھر ٹھہرا ہے؟ گریٹ ویسٹ روڈ پر ماسٹر رابرٹ ہوٹل کے کمرہ نمبر 7 میں۔ تم انڈین ایجنسی کا آدمی ہے؟ اس نے میرے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ میں نے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا۔ مجھے امید ہے کہ تم ایجنسی کا نام نہیں پوچھو گے۔ اس وقت وہ دونوں ریوالور بدست آگے پیچھے کھڑے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ انگلینڈ کب آئے؟ اس نے فرونیت سے اگلا سوال
کیا۔ میرا دل چاہا کہ اس سوال کے جواب میں ایک کہا مار کر اسے کوئی بھرپور گالی سناؤں، مگر میں نے خود پر جبر کر لیا۔ لڑکی کی پشت پر پہنچی ہوئی بیرا ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی، کیونکہ اس کے سر پر پہنچ جانے کے باوجود وہ دونوں بالکل بے خبر تھے۔ میں ایک ہفتے پہلے ٹمبکٹو سے چلا تھا اور میں نے گہری سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، مگر میرا فکرہ ایک بے آواز فائر کے کھٹکے اور لڑکی کی غضبناک گراہٹ میں دب کر رہ گیا۔ ویرا نے باہر پوزیشن لے کر پوری قوت سے لڑکے کی پشت پر لات رسید کی تھی۔ اس زبردست ضرب سے نہ صرف اس کے پاؤں اکھڑ گئے تھے بلکہ اس کے ہاتھ میں موجود بے آواز ریوالور کا ٹریگر بھی دب گیا۔ وہ گولی پشت سے گیتا کے جسم میں گھسی اور سینہ پھاڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں مل سکا۔ گیتا منہ کے بل قالین پر گر کر ساکت ہو گئی اور اس کے سینے سے بہنے والا خون قالین کو تر کرنے لگا۔ خود کو پرفیکٹ کلر قرار دینے والا سفید فام لڑکا بھی لڑکھڑاتا ہوا ایک بغلی دیوار سے ٹکرا کر گر گیا۔ غیر ارادی طور پر ہونے والے فائر کے جھٹکے سے اس کا بے آواز ریوالور اچھل کر اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ گیتا کے گھر میں اس وقت تک رونما ہونے والے واقعات کی بھنک کسی کو نہیں مل سکی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سفید فام کو اوسان بحال کر کے چیخنے چلانے کا موقع ملتا، پورا قصہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ لڑکا خود ہی بے داغ قاتل ہونے کا اعتراف کر چکا تھا، اس پر رحم کھانے کی ذرا بھی گنجائش باقی نہیں تھی۔ میں نے قالین پر گرا ہوا بے آواز ریوالور اٹھایا اور قالین سے اٹھتے ہوئے سفید فام کی کھوپڑی کے عقبی حصے پر فائر کر دیا۔ اس گولی نے کاسا سار سے گزرنے کے بعد اس کا چہرہ ادھیڑ ڈالا اور وہ کوئی آواز نکالے بغیر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ویرا کے اندر آنے تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ تم نے اسے کیوں مار دیا؟ ویرا نے سفید فام کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ اسے نہ مارتا تو یہ بے داغ قاتل چند لمحوں میں ہمیں مروا دیتا۔ ویسے بھی اس نے ابھی گیتا کا خون کیا ہے۔ ان چکروں میں مت پڑو اور بس یہاں سے نکل بھاگو۔ اس نے عورت کو کیوں مار ڈالا؟ شاید اس نے تم پر فائر کیا ہوگا جو خطا ہو کر عورت کو لے ڈوبا۔ باہر ہونے کی وجہ سے ویرا کو اپنی لات کی ہولناک تباہ کاری کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ لات پڑتے ہی اس کی انگلی ٹریگر پر سخت ہوئی اور غیر ارادی طور پر فائر ہو گیا۔ گیتا درمیان میں نہ ہوتی تو وہ آوارہ گولی میرا ہی مقدر بنی ہوتی۔ تم نے بہت خطرناک حرکت کی تھی۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر تیزی سے زینے اترتا چلا گیا۔ کچن کا عقبی دروازہ کھول کر پہلے میں نے ویرا کو باہر نکالا۔ اس کے چلے جانے کے چند ثانیوں بعد میں نے سر باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھا۔ دوسری قطار کے مکانوں کا عقبی حصہ بھی اسی طرف واقع تھا۔ اس لمحے وہاں بالکل سناٹا تھا۔ میں نے باہر آ کر خود کار بیرونی قفل کا بٹن دبا کر دروازہ مقفل کر دیا اور جھاڑ جھنکاڑ کے بعد پڑوسن کے کچن گارڈن کو رونتا ہوا پتلی سی پختہ سڑک پر نکل گیا۔ لندن کی سرزمین پر قدم رکھنے کے ابتدائی 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے 2 انڈین سیکرٹ ایجنٹ ہماری وجہ سے موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ وہ ہماری ایک معجزانہ کامیابی تھی۔ جملہ واقعات کے دونوں عینی شاہد یکے بعد دیگرے کیفر کردار کو پہنچے تھے۔ اس کے بعد کسی کو علم نہیں ہو سکتا تھا کہ ان دونوں پر مرنے سے پہلے کیا گزری ہوگی۔ انڈین ہائی کمیشن کے تجارتی شعبے کی آڑ میں سیکرٹ انفارمیشن والوں کے پاس صرف یہ موہوم سراغ باقی رہ گیا تھا کہ ان سے کیتھی کا حوالہ دے کر کسی نامعلوم مشتبہ ایجنٹ نے کسی خاتون کی رفاقت چاہی تھی اور گیتا کو معاملے کی تفتیش کے لیے بھیج دیا گیا۔ اسے کور دینے کے لیے سفید فام لڑکے کو مامور کیا گیا اور دونوں مارے گئے۔ اس چکر سے میں بال بچا تھا۔ سنگین مسئلے کا روپ دھارتی ہوئی حوصلہ شکن صورتحال لمحوں میں یوں تبدیل ہوئی تھی کہ مقتولین ہر راز اپنے ساتھ لے کر رخصت ہو چکے تھے۔ دوہرے قتل کی اس واردات کے بعد ہم دونوں کا اس علاقے سے جلد از جلد دور نکل جانا ہی ہمارے حق میں بہتر تھا۔ اس لیے میں نے ویرا کو انتظار کرنے کے بجائے ہوٹل پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ میں خود بھی اندازے سے ایسے راستوں پر چل رہا تھا کہ جلد از جلد مین روڈ تک پہنچ سکوں۔ کیمبرج روڈ پر سواری اتارتی ہوئی خالی ٹیکسی نظر آتے ہی میں اس میں سوار ہو گیا اور ڈرائیور کو شیفرڈ بش چلنے کی ہدایت کر دی۔ بظاہر وہ وقت کا ضیاع تھا، لیکن میں لندن کے بعد فرد شناس ٹیکسی ڈرائیوروں کے بارے میں پڑھ چکا تھا کہ کسی بڑی واردات کے بعد انہوں نے جائے واردات کے قرب و جوار سے کسی مشتبہ مسافر کو اس کی منزل تک پہنچایا۔ اس رخ پر تفتیش کے بعد کئی چلاک مجرم لندن پولیس کی گرفت میں آ چکے تھے۔ ان کی گرفتاری کا واحد سبب ٹیکسی ڈرائیوروں کی فرد شناسی تھی۔ مجھے علاقے سے نکالنے والا شہریوں کے اسی قبیلے کا فرد ہوتا تو وہ بھی میرے شیفرڈ بش پہنچنے کی کہانی سناتا اور پولیس وہیں جوک مارتی رہ جاتی۔ شیفرڈ بش کے ٹیوب اسٹیشن پر ٹیکسی چھوڑ کر میں نے ہیتھرو کا ٹکٹ لیا۔ چند منٹ بعد سینٹرل لائن کی ٹیوب مجھے ایئرپورٹ کی طرف
اڑا لے جا رہی تھی۔ وہاں اترنے کے بعد میں ٹیکسی سے اپنے ہوٹل روانہ ہو گیا۔ ٹیوب سے ایک طویل سفر کر کے میں نے اپنی ممکنہ تلاش کی درمیانی کڑیاں گم کر دی تھی۔ اس محتاط طریقے پر عمل کرتے ہوئے میں ہوٹل پہنچا تو ویرا میرے لیے پریشان تھی۔ میں نے اسے اپنی واپسی میں تاخیر کا سبب بتایا تو وہ ہنسنے لگی۔ وہ خود بھی ایک سڑک سے بس پکڑ کر کہیں اور سے ہوتی ہوئی ہوٹل پہنچی تھی۔ بس مل جانے کی وجہ سے اس کا سفر مقصد ثابت ہوا تھا۔ آخرکار یہاں بھی تمہارا اکاؤنٹ کھل ہی گیا، اس نے خوش ہو کر دھیمی آواز میں کہا۔ یہ دوہرا قتل پورے شہر کو ہیجان میں مبتلا کر دے گا۔ اگر ان کی اصل حیثیت بے نقاب ہو گئی تو زیادہ سنسنی پھیلے گی۔ ٹی وی، ریڈیو اور اخبارات کو ہفتوں کا مسالہ مل جائے گا۔ اس بارے میں آئندہ زبان بند رکھنا۔ بھول کر بھی آج کچھ ہوا ہے، کراچی والوں سے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ بس اخبارات اور ٹیلی ویژن پر نگاہ رکھو کہ وہ کہانی کدھر لے جا رہے ہیں۔ سفید فام کے ہاتھ پر بارود کے ذرات دریافت ہونے کے بعد یہ واقعہ بہت الجھ جائے گا، کیونکہ اس کے ریوالور میں صرف 2 ہی گولیاں کم ملیں گی۔ وہی دونوں قاتل ثابت ہوئیں۔ لا محالہ یہی سوچا جائے گا کہ لڑکے نے گیتا کو مارا ہے۔ مجھے روک کر خود تقریر کر رہے ہو، واہ کیسی اچھی احتیاط ہے۔ بات ضرور ہوگی مگر محفوظ اور کھلی جگہ پر، بند دیواروں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ابھی تو میں یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں کہ تمہارا تعاقب اتنا آسان کیسے ثابت ہوا اور پھر تم گیتا کے گھر میں کیسے داخل ہوئی۔ تار کے ذریعے کفل چھکنے کی مشق کبھی کبھی بہت کام آتی ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں اب کہیں اور ہی ہوں گی۔ اب ہمیں چائے منگوا لینی چاہیے۔ چائے کے لیے آرڈر دیتے ہوئے میں نے گزرے ہوئے واقعات کو سرسری طور پر اپنے دل میں دہرایا تو میرا دل داغ سے رہ گیا۔ وہ پوری واردات اتنی بے داغ نہیں تھی جتنی میں سمجھ رہا تھا۔ میرے خلاف 2 سے زیادہ مضبوط گواہ ابھی بھی زندہ تھے۔ ان کی گواہی مجھے پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتی تھی۔ گیتا کے مکان کے کچن میں اومنیز کے ڈبے ڈسٹ بن میں موجود تھے۔ میں دیر تک گیتا کے ساتھ وہاں رکا رہا تھا اور پھر وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی تھا جس نے ہمیں کنگسٹن اسٹریٹ اومنیز کے راستے گیتا کے گھر تک پہنچایا تھا۔ میری پریشانی سے باخبر ہوتے ہی ویرا کی پیشانی پر ردت آمیز لکیریں ابھر آئیں۔ اس ایڈونچر کا آغاز کرتے ہوئے ہم دونوں ہی بھول گئے تھے کہ اس وقت ہم اول خان کے پاکستان میں نہیں بلکہ شہزادی ڈیانا کے انگلستان میں ہیں، جہاں بیشتر کام قانون اور ضابطوں کے تحت کیے جاتے ہیں۔ کسی پر شہزادی کی خاص نظر ہو تو چشم پوشی بھی کر لی جاتی ہے۔ ویرا متردد لہجے میں کہنے لگی، تم ڈیانا کے عاشق ہو نہ میں اس کی سہیلی، پھر اب ہمیں کیوں کوئی رعایت ملے گی؟ تم نے پتے کی بات کہی ہے، میں نے خوش ہو کر جواب دیا۔ شاہوں کے دیش میں ایک یہی سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے کہ ان کے مقربین اخلاق اور قانون کی ہر پابندی سے ماورا ہوتے ہیں۔ دوسروں کو قانون بلا امتیاز ایک ہی کڑک لکڑی سے ہانکتا ہے۔ کاش تم ڈینی کے بجائے برٹش آرمی کے کوئی ریٹائرڈ اور گنجے میجر ہوتے تو تمہیں بھی چوری چھپے شہزادی کی رومان انگیز خوابگاہ میں داخلے کا حق حاصل ہوتا اور پھر تم کو وہ طلسماتی فکرے معلوم ہو جاتے جو بکنگم پیلس کے مضافات میں چوکیدار کرنے والے چاقو چوبند گھوڑ سواروں کو پلک جھپکتے میں گونگا بہرا اور نابینا بنا دیتے ہیں۔ ویرا کے وہ فکرے اس قدر کاٹدار تھے کہ ذرا سی دیر کے لیے میں اپنی مصیبت کو بھول گیا۔ میں نے چبھتی ہوئی آواز میں کہا، تمہارے ایک ایک لفظ سے حسد اور رقابت کی بو آ رہی ہے۔ تم ڈیانا سے جلتی کیوں ہو؟ وہ اتنی بری اور بدنام تو نہیں ہے۔ مجھے اس سے جلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے چارلس کی بیوی بننے تک بھی 4-6 مردوں سے دوستی کی ہوگی۔ میں اب تک جن مردوں کو اپنا کھلونا بنا کر ٹھوکروں سے اڑا چکی ہوں ان کی تعداد بھی مجھے یاد نہیں ہے، وہ میرے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے۔ تم میری بات لکھ لو کہ یہ عورت کسی نکھٹو عاشق کے چکر میں پڑ کر پورے شاہی خاندان کو برباد کر دے گی۔ یہ پرانی بات ہے۔ ان دنوں شہزادی کی خلبتوں اور پرخوریوں کی کہانیاں اخباروں کی زینت نہیں بن سکی تھی، مگر وہ ویرا جیسی ایک خالص مغربی لڑکی کا وجدان بول رہا تھا۔ اس وقت بے اعتبار محسوس ہونے والے ویرا کے فکروں نے چند ہی برس میں اپنی سچائی منوا لی۔ ڈیانا شاہی ٹھاٹ باٹ میں باندھ کر رہنے والی مقدس گائے نہیں تھی، وہ جذبوں اور ارمانوں کی چتا میں سلگتی ہوئی ایسی آگ تھی جو اماوس کے زہر گداز اندھیروں میں بھی لپک لپک کر ہر راہ چلتے کو اپنی طرف بلاتی تھی۔ ویرا جذبات کی روانی میں جو کچھ کہہ گئی اس نے مجھے اندر سے مجروح کر دیا۔ میں نے کمزور سی آواز میں پوچھا، تو کیا تم کسی عورت کی کامیابی کا حساب صرف اسی بات سے لگاتی ہو کہ اس نے اپنی آرزوؤں کی سیج سجانے کے لیے کتنے مردوں کو پامال کیا ہے؟ مغرب میں یہ حساب لگانے کا ایک معروف پیمانہ ہے۔ اس نے بہت سکون اور تحمل سے جواب دیا، کہیں کہیں یہ غلط بھی ہو جاتا ہے۔ عورت کا واسطہ تم جیسے ضدی اور ہٹ درم شخص سے پڑ جائے تو وہ ہر بار جیت کر بھی خود کو اندر سے کھوکھلا
اور شکست خوردہ محسوس کرتی ہے وہ خود کو ایک نازک خربوزے کی مانند سمجھنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ سمجھتے ہو نا کہ خربوزہ کیا ہوتا ہے؟ چھری سے 100 گنا زیادہ وزنی ہونے کے باوجود یہ جب بھی چھری پر گرتا ہے اپنے وجود پر ایک نیا زخم پاتا ہے۔ چھری اس پر گرتی ہے تو زخم ہی زخم لگاتی ہے۔ بات ذرا باریک ہے مگر تم کو میرا مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ اس وقت تم نے اچانک ہی جلی کٹی باتیں شروع کر دی ہیں۔ میں نے کہا کیا کروں؟ وہ غصیلی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، میرے ساتھ ایک بستر پر بیٹھتے ہوئے بھی تم کو پارسائی پمال ہوتی نظر آ رہی ہے اور گیتا جیسی آوارہ عورت کے ساتھ تم مزے سے وقت گزارتے ہو۔ آخر میں تمہارا پیچھا کر رہی تھی، تمہیں بچانے کیوں پہنچی؟ تم سے میرا تعلق یا رشتہ کیا بنتا ہے؟ تم باڑ میں جاؤ اور جو جی چاہے کرتے رہو۔ اوہ ویرا ڈارلنگ، میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر کہا، تم بلا وجہ جذباتی ہو رہی ہو۔ تم نے خود دیکھا تھا کہ میں اس کے گھر میں 2 ہولناک ریوالوروں کی ذات پر تھا۔ تم نے پیچھے سے گھوڑے کی پشت پر لات نہ جمائی ہوتی تو میں اس وقت کہیں اور ہوتا۔ میں عیاشی کے لیے نہیں گیا تھا۔ گیتا غیر محسوس انداز پر مجھے ہانک کر وہاں لے گئی تھی۔ تمہارا یہ جھوٹ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گا، ویرا زہریلی آواز میں بولی۔ میرے پہنچنے سے پہلے وہاں بہت دیر تک سکون سناٹے کا راج رہا تھا۔ پتہ نہیں اس دوران میں تم نے وہاں کیا گل کھلائے ہوں گے۔ اب گیتا کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہومی سائیڈ والے عورتوں کے قتل کی وارداتوں میں سب سے زیادہ دھیان جنسی تشدد اور جسمانی اظہار ثانی پر دیتے ہیں۔ وہ لاشیں دریافت ہوتے ہی سب پول کھل جائے گا۔ ویرا کی طرف سے وہ بدگمانی کی انتہا تھی۔ اس کے رشک و حسد سے ایسی عورت بھی محفوظ نہیں رہ سکی تھی جو تھوڑی ہی دیر پہلے زندگی کی ساری رعنائیوں سے اپنا رشتہ توڑ کر موت کی گمنام وادیوں میں جا چکی تھی۔ اس وقت ویرا کی ذہنی رو کچھ زیادہ ہی بہک گئی تھی۔ مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ تم پر ذہنی دورے پڑنے لگے ہیں۔ ڈیانا کی بات کرتے کرتے تم اچانک بہکی ہو، ورنہ اس سے پہلے تم نارمل نظر آ رہی تھی۔ مجھے اس پر غصہ آ گیا تھا۔ اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر اقرار کیا اور کہا، وہ شاہی مشاتاؤں سے اپنی آنکھوں میں آئی پینسل ڈورے بکھیرتی ہے، پلکوں کو مسکارے سے بوجھل اور سیاہ کر کے آلودہ کرتی ہے اور 200-400 جوان مسال مردوں کو تاڑتی ہے تو ایک آدھ پرنس چارلس کے لیے چیلنج بنتا ہے۔ میں روم میں سوئمنگ پول سے نہا کر نکلتی تھی تو میرے دھلے ہوئے چہرے اور صاف آنکھوں میں جھانک کر ہر شخص سانس لینا بھول جاتا تھا۔ پتا ہے میں اسے کیوں اور کس لیے اتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ ویرا جو کچھ کہہ رہی تھی وہ درست ہی تھا۔ روم میں اسے رئیس زادوں کو پھانسنے کی تربیت دینے والا ڈان مرسیانو کے روپ میں خود اس کا باپ جمی لائٹ تھا۔ مجھے وہ بات بے ساختہ یاد آ گئی۔ ویرا کی مزید برہمی کے خوف سے میں اس کا حوالہ دینے کی ہمت نہیں کر سکا۔ میں نے رسانیت سے کہا، ہیرا کھڑ سے ہی بنایا جاتا ہے مگر کھڑ کے کوئی دام نہیں ہوتے۔ ترشے ہوئے ہیرے کو ہر جوہری آنکھ لیتا ہے۔ ڈیانا شاہی خاندان میں قدم رکھتے ہی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ اب تم بھی میرا پیچھا چھوڑ کر کسی شاہ یا شہزادے کو تاک لو، تم بہت جلد ڈیانا بی بی کو پیچھے چھوڑ دو گی۔ وہ احتجاجیہ انداز میں بے ساختہ ہنس پڑی۔ میں تمہارا پیچھا کیسے چھوڑ دوں؟ میں شاہ اور شہزادوں کا پیچھا کرنے والی نہیں ہوں۔ اسے چاہتی ہوں، اسے شاہ بنا دینا چاہتی ہوں، لیکن تم ہو کہ اندھیروں میں اپنا سر ٹکراتے پھر رہے ہو، ہاتھ میں آئے ہوئے ہر نرم و گداز وجود کو کسی دیوی کا سراپا سمجھ کر مسحور ہو جاتے ہو، میری ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہارا یہ وہم کیسے دور کروں۔ میں نے ضد چو کر کہا، میں مانتی ہوں کہ غزالہ تمہاری محبوبہ اور بیوی ہے۔ اس کی آواز یکا یک نرم اور دھیمی ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم مجھے غزالہ نہ سمجھو لیکن ان عورتوں جیسا تو سمجھو جنہیں تم پسند کرتے ہو اور ان کے فراق میں در بدر مارے مارے پھرتے ہو۔ یہ تم کن عورتوں کا ذکر کر رہی ہو؟ میں نے غصے میں سوال کیا۔ دور کیوں جاتے ہو؟ ابھی گیتا کا قصہ ہی تازہ ہے۔ اس نے میرے غصے کا ذرا بھی اثر لیے بغیر مکمل بے پرواہی سے جواب دیا۔ شٹ اپ، میں نے ہلکی سی گھراہٹ کے ساتھ کہا۔ گیتا کا قصہ تمہاری تجویز کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے تک تم اس بارے میں اپنی زبان بند رکھو گی۔ ابھی تک تم اپنے دکھڑے سنائے جا رہے ہو۔ تم نے ایک بار بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہائیڈ پارک سے ساؤتھ آل تک تمہارے تعاقب میں مجھ پر کیا بیتی تھی۔ گرفت میں آتے ہی ویرا نے کسی چکنی مچھلی کی طرح اچانک اپنا پینترا بدل لیا۔ اس کے لہجے میں شکایت کا عنصر ابھر
ابھر آیا تھا۔ اگر تمہارے دماغ پر سے ڈیانا کا بھوت اتر چکا ہو تو میں یہ قصہ ضرور جاننا چاہوں گا۔ وہ لنگور کا بچہ تمہارا اور گیتا کا تعاقب کر رہا تھا، میں اس کے پیچھے تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کے کہا، یہ قسمت کی بات تھی کہ مجھے شمال میں گلاسگو سے آیا ہوا ایک سادہ لو ٹیکسی ڈرائیور ٹکرایا اور میں نے اسے اپنے بوائے فرینڈ کی ظالمانہ بے وفائی کی کہانی سنا کر تعاقب پر آمادہ کر لیا، لیکن جب تم لوگ اومینز پر رکے تو گورے کی ٹیکسی بہت غلط مقام پر رکی اور ہمیں آگے جا کر رکنا پڑا۔ اس موقع پر مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں دونوں ٹیکسیوں کا سراغ ہی نہ کھو بیٹھوں۔ یہ ایک معمولی سی الجھن تھی، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، آدمی جب کسی اور کی مرضی پر عمل کر رہا ہو تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ غنیمت ہے کہ تم بھٹکے بغیر گیتا کے گھر تک پہنچ گئی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں گھر میں داخل ہونے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ وہ کچھ سوچ کر ہنس پڑی، پھر بولی، وہ بلی اور چوہے کا کھیل تھا۔ تم دونوں مکان کے دروازے سے اندر داخل ہوئے اور وہ گورا کچن گارڈنز والے عقبی حصے میں گھس کر بیٹھ گیا۔ شاید وہ گیتا کی طرف سے کوئی اشارہ ملنے کے انتظار میں جھاڑیوں میں دبکا بیٹھا تھا۔ اس کے اندر جائے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے لیے خود کو دوسروں کی نظروں سے بچائے رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سچویشن ذہن میں آتے ہی مجھے مان لینا پڑا کہ ویرا کا وہ کام واقعی بہت کٹھن تھا۔ اس آباد علاقے میں وہ اپنی ذرا سی بھی بے احتیاطی کے نتیجے میں لوگوں کی نظروں میں آ سکتی تھی۔ وہ کہتی رہی، تم لوگوں تک پہنچنے سے پہلے مجھے 3 بار پچھلی گلی کا جائزہ لینا پڑا۔ اس دوگلے گورے کے غائب ہوتے ہی میں گیتا کے گھر کے پچھلے دروازے پر پہنچی اور اندر کی سونگین لینے کے بعد دروازے کے ہضمی قفل پر ایک زنگ خوردہ تار سے تباہ آزمائی کی۔ اس کے بعد کام آسان تھا۔ ابھی تک تم نے جو کچھ بتایا وہ اطمینان بخش ہے۔ اگر تم اسی بھاگ دوڑ کا شکوہ کر رہی ہو تو یہ تمہاری زیادتی ہے۔ مشکل وقت میں نے گزارا ہے۔ 2 بھرے ہوئے ریوالوروں کے سائے میں بڑے بڑے سورما چوکڑی بھول جاتے ہیں۔ میں نے آخر تک ان کا مقابلہ کیا۔ لندن کی سڑکوں پر کسی کا تعاقب در تعاقب اتنا آسان نہیں ہے۔ ہر لمحے مجھے کراچی یاد آ رہا تھا۔ وہاں میں نے خود کو کبھی بے یار و مددگار محسوس نہیں کیا۔ بات قابل فہم ہے، میں نے سر ہلاتے ہوئے دھیرے سے کہا، ہاں سلطان شاہ تمہارا یار ہے اور اول خان مددگار۔ یہاں میدان بالکل صاف ہے۔ وہ مزے تو مدتوں یاد آتے رہیں گے۔ جن لوگوں کو ہم بہت دور چھوڑ آئے ہیں ان کا ذکر ایسی بے رحمی سے مت کرو، ان کی کمی قدم قدم پر محسوس ہوگی۔ مجھے فکر یہ ہے کہ میرے ٹیکسی ڈرائیور نے بھی مجھے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اسے سوچنے کا موقع نہ دینے کے لیے میں سارے راستے اس سے لچھے دار باتیں کرتی رہی تھی۔ وہ مجھے بھول نہیں سکے گا۔ ٹیلی ویژن پر یا اخبار میں مرنے والے کی تصویر دیکھتے ہی اس کا ذہن میری طرف جائے گا۔ میرے ذہن میں تشویش نے ڈیرے ڈال دیے۔ رواداری سے بھرپور اور مہذب معاشرے میں جرم کا ارتکاب کر کے قانون کے لمبے ہاتھوں سے محفوظ رہنا واقعی ایک دشوار کام ہوتا ہے۔ اس وقت تک مجھے سب سے زیادہ فکر گیتا کے کچن کے ڈسٹ بن میں پڑے ہوئے اومنیز کے کھانے کے خالی ڈبوں اور تھیلوں کی تھی۔ آنن فانن میں نے اس بارے میں بہت کچھ سوچ لیا تھا۔ دوہرے قتل کی وہ واردات نہایت خاموشی اور رازداری سے ہوئی تھی۔ جب تک باہر سے کوئی شخص گیتا کے گھر نہ پہنچتا اس کا راز فاش ہونا ممکن نہیں تھا۔ میں ارادہ کر چکا تھا کہ دوبارہ خاموشی سے وہاں پہنچ کر مطلوبہ چیزیں سمیٹوں اور احتیاط سے واپس لوٹ آؤں، لیکن ویرا کی گفتگو سننے کے بعد میں نے وہ خطرہ مول لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ہمارے لیے اومنیز ریسٹورنٹ کے خالی اور بے ضرر ڈبوں سے زیادہ خطرناک وہ 2 ڈرائیور تھے جنہوں نے ہمیں الگ ٹیکسیوں میں کنگسٹن روڈ سے ساؤتھ ہال پہنچایا تھا۔ میں اس وقت صرف یہ دعا کر سکتا تھا کہ ان دونوں ڈرائیوروں کو قتل کے بارے میں زیادہ تفصیل کا علم نہ ہو اور کسی کی احساس ذمہ داری بیدار نہ ہونے پائے۔ کیوں نہ ہم لندن سے کہیں اور نکل چلیں۔ ویرا اچانک ایک احمقانہ تجویز پیش کی، اب اس موضوع کو یہیں ختم کر دو۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ان باتوں کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب ہمیں تانب تقدیر ہو کر پردہ غیب سے ظہور میں آنے والے واقعات کا انتظار کرنا ہے۔ ویرا نے بنا کر مجھے منہ چڑھایا اور ٹیلی ویژن کھول کر اسی کے سامنے جا بیٹھی۔ میں نے بستر پر دراز ہو کر سگریٹ سلگا لی اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے ویرا کو بولنے سے روک دیا تھا۔ زبان کو لگام دی جا سکتی تھی لیکن ذہن کو سوچنے سے باز نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ خاموشی اور یکسوئی کے لمحات میسر آتے ہی میرے ذہن میں تیزی سے پھیلتے ہوئے جال کی طرح اندیشے اور وسوسے سر ابھارنے لگے۔ انگلینڈ ایسا ملک نہیں ہے جہاں حکام جرائم کو مفاد عامہ کے نام پر چھپا کر سب ٹھیک ہے کر ڈنڈورا پیٹ سکیں۔ وہاں ہونے والے ہر جرم کی صرف اس بنا پر معقول تشہیر کی جاتی ہے کہ جرم کے محرکات اور مجرم کی ذات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات یا شہادتیں مل سکے۔ قانون کی مدد کے لیے عوام کی رضا کرانہ طور پر آگے آنے والوں کے ساتھ پولیس کا رویہ عام
آمرانہ نہیں خادمانہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر باشعور شہری اپنے طور پر آگے آ کر معمولی سے معمولی نقطے پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا۔ اس وقت تک گیتا اور اس کے دوگلے حمایتی کے قتل کا راز افشا نہیں ہوا تھا، مگر میں ویرا کی اس رائے سے پوری طرح متفق تھا کہ بید کھلتے ہی پورے شہر میں ایک بنچال سا آ جائے گا اور ٹیلی ویژن سے لے کر اخبارات تک میں کئی دنوں تک بلکہ ہفتوں تک سنسنی خیز واقعہ سر فہرست چلتا رہے گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔